اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، یعنی جنت صرف تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو پھر جلدی کرو جنت جانے کی، فوری موت مانگو، کیونکہ انسان اور جنت کے درمیان فاصلہ کس چیز کا؟ موت کا۔ تو ان سے کہو کہ اگر جنت تمہاری کنفرم ہے تو پھر ایسا کرو، موت مانگو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو۔ فَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بات کا جواب بھی دے دیا کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں۔ فَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کس وجہ سے؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنا جو اعمال کر کے آگے بھیج رکھے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمیں جنت نہیں ملنی، کیونکہ جنت والے کام نہیں کیے ہوئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور تَجِدَنَّهُمْ آپ پائیں گے ان کو، احرص الناس لوگوں سے زیادہ، حریص لالچی، پسند کرنے والے، علی حیات دنیا کی زندگی پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم جنتی ہو، یہ بات تمہارے عقیدے پر ہے کہ صرف تم ہی جنتی ہو اور جنت تمہارے لیے کنفرم ہے، تو پھر موت مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، یہ موت نہیں مانگیں گے، بلکہ یہ تو دنیا کی زندگی کو لوگوں سے زیادہ پسند کرتے ہیں، یہ تو دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ من الذین اشرکوا، مشرکوں سے بھی زیادہ، یود احدہم، ان میں سے ہر کوئی، یود چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، لو یعمر، کاش اسے عمر دے دی جائے، کاش وہ زندہ رہے، الف سنۃ، 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں ہے وہ عمر اس کو بچانے والی، من العذاب، عذاب سے۔ 1000 سال کیا، 10,000 سال بھی عمر مل جائے تو انجام تو پھر بھی موت ہے، اس دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو وہ جو اپنے اعمال سے ڈر کے موت نہیں مانگ رہے اور وہ چاہتے ہیں 1000 سال زندہ رہیں، یاد رکھیں کہ وہ 1000 سال رہ بھی لیں تو پھر بھی وہ عذاب تو ان کے لیے تیار ہے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے بدعمالیاں کر رکھی ہیں۔ این یعمر، اگرچہ ان کو عمر دے بھی دی جائے، ان کے مطالبے کے مطابق اگر ان کو عمر مل بھی جائے تو پھر بھی وہ عمر ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اس عمر نے بالآخر تو ختم ہو جانا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو کچھ وہ، کل فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من کان عدوا، جو بھی ہے، جو بھی کوئی دشمن ہے، لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، تو جان لو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، فَإِنَّهُ پس بے شک، نزلہ اس نے نازل کیا پیغام، عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے۔ یہود جو تھے، یہودی کہتے تھے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے لیے بڑے سخت قسم کے احکامات لے کر آتے تھے، اس لیے وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے خلاف بڑی جو ہے وہ احکامات نازل کیے ہیں، اس لیے وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو آپ پر بھی چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے آپ کو ماننا مشکل ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور فرشتہ لے آئے نا احکامات، تو پھر ہم سوچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، کیا جبرائیل علیہ السلام تو صرف پیغام لاتے ہیں، وہ پیغام بناتے تو نہیں ہے نا، ان کا پیغام تو نہیں ہے، پیغام تو اللہ کا ہے۔ آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں جو بھی پیغام آیا ہے وہ تو پیغام اللہ نے بھیجا ہے، شریعت تو اللہ نے نازل کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تو صرف پیغام کو لا کے آپ کے دل پر اتار دیتے ہیں، بس ان کا صرف اتنا کام ہے۔ تو اس لیے جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا یا فرشتہ تبدیل کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیغام تو پھر بھی اسی ذات نے بھیجنا ہے جس نے پہلے بھیجا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، جبرائیل علیہ السلام جو بھی پیغام آپ کے دل پر لاتے ہیں وہ تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدیہ، جو پیغام ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، وہدن اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ یہ ہے جبرائیل علیہ السلام کا کام، ان کی ڈیوٹی، کہ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والے ہر پیغام کو، وہ تصدیق ہو، وہ ہدایت کا پیغام ہو، وہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ پیغام لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس پیغام میں کوئی اپنی طرف سے احکامات جاری نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا کام تھا، وہ بھی تو پیغمبر تھے نا۔ پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ پیغام بر، پیغام دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام اللہ کی طرف سے پہنچتا منو ان، وہ وہی پیغام آگے لوگوں تک پہنچا دیتے۔ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کوئی ایک بات بھی شامل نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے شریعت کے الفاظ پہ، شریعت کے احکامات پہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا تو وہ اعتراض ڈائریکٹ کس پہ ہوگا؟ اللہ کی ذات پہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔